اور اسی پر اپنی توبہ اور اپنی معافی اسی نام سے چاہی کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے معاف کر دے، کہ تم کیا جانو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، کہ جب پیدا ہوا تھا، جب لکھا ہوا دیکھ لیا تھا، تو ابھی آدم بنے نہیں، ابھی دنیا میں اتارے نہیں گئے، ابھی نبی بنا کے بھیجے نہیں گئے، لیکن یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ اللہ کی ذات عالی کیونکہ ہمیشہ سے ہے، تو کلمہ لا الہ الا اللہ ہمیشہ سے ہے اور اللہ کی ذات ہمیشہ رہے گی، تو کلمہ لا الہ الا اللہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ کلمہ کسی زمانے میں متاثر نہیں ہوا، نہ تاجروں سے، نہ کاشتکاروں سے، نہ ملازموں سے، نہ اکثریت والوں سے، نہ حکومت والوں سے، یہ کبھی متاثر نہیں ہوا کہ کلمہ کسی زمانے میں متاثر ہو گیا ہو کہ بھئی آج کل تجارت کا کام زیادہ ہے اس لیے لا الہ الا اللہ متاثر ہے، نہیں، یہ کلمہ کبھی کسی زمانے میں متاثر نہیں ہوگا۔ تو کامیابی تمام انبیاء علیہم السلام نے یقین دلایا اپنی اپنی امت کو، اپنی اپنی قوم کو، اپنے اپنے قبیلوں کو جن میں محنت کے لیے بھیجے گئے، ان کو یقین دلایا کہ لا الہ الا اللہ کے اندر کامیابی منحصر ہے، اس کے علاوہ کامیابی کا کوئی کلمہ نہیں ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا وہ کامیاب ہو گئے، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ قد افلح المؤمنون، کہ ایمان والے ہی کامیاب ہو گئے۔ بھائی بات سن رہے نا دھیان سے، ادھر ادھر نہ دیکھو، وہ تو شیطان لے جائے گا ہمیں کہیں سے کہیں۔ یہ تقریر نہیں ہے، ہم اور آپ ایک مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں اور ہمیں جا کے کچھ کرنا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے وہ مقصد بتایا جائے گا۔ یہ تقریر نہیں ہے کہ آدمی ادھر دیکھ رہا، آواز آ رہی کان میں۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو بات دھیان سے سنتے ہیں وہ اتباع کرتے ہیں، جو اتباع کرتے ہیں وہ ہدایت پاتے ہیں، جو ہدایت پا جاتے ہیں وہ عقل مند کہلاتے ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، بات دین کی ہو اس کے درمیان اپنی باتیں کرنا یہ غیروں کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں ہے۔ جب آپ تلاوت فرماتے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ تلاوت فرماتے تھے تو غیر بھی آ کے دھیان سے سنتے تھے کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور صحابہ کرام تو اس طرح سنتے تھے کہ کوئی سر نہیں اٹھاتا تھا۔ اس لیے سننے کا حق ادا کریں۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، دھیان سے سنو۔ اور قرآن کی جو حکم قرآن کا ہے وہی حکم قرآن کی بات کا ہے کہ اگر قرآن کی بات کہی جا رہی ہے تو اس کو بھی قرآن کی طرح دھیان سے عظمت سے سنو۔ اس لیے آوازیں نکالنا اور اس میں شور کرنا یہ اپنا طریقہ نہیں ہے، وہ دوسروں کا طریقہ ہے۔ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کہ شور کرو تاکہ قرآن کی آواز دب جائے اور ہماری آواز بلند ہو جائے۔ اس لیے دھیان سے بات سنیں عظمت کے ساتھ۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ کی محنت کی بنیاد پر انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے۔ ہر قوم کا ایک کلمہ تھا، قوم شعیب کا کلمہ تجارت، قوم سبا کا کلمہ باغات، قوم نوح کا کلمہ اکثریت، اور قوم صالح کا کلمہ وہ کارخانے، قوم سمود کا کلمہ کارخانے۔ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو ان تمام نقشوں کے خلاف
ایک کلمہ دے کر بھیجا ہے۔ تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ ہر نقشے کے خلاف ہے کہ اللہ کی ذات عالی سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ ہم سب اللہ کے راستے میں محض اس کو سیکھنے کے لیے نکل رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں اپنے کلمے کی حقیقت عطا فرما دے۔ اصل جو بنیاد ہے، کل بھی بات کہی گئی، پرسوں بھی یہی بات کہی گئی، ظہر کے بعد فجر کے بعد جس وقت جس نے جو بات کی ہے، تمام بات کا، ساری محنت کا، سارے جتنے مذاکرے آپ حضرات سے ہوئے، ان سب کی بنیاد یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پر یقین آ جائے۔ اللہ کی ذات عالی سے ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے کہیں کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہر کلمے کے ساتھ ایک محنت ہے، بغیر محنت کے اس کلمے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہر کلمے کے ساتھ ایک محنت ہے۔ جس طرح کلمہ تجارت ہے، جس طرح ایک کلمہ زراعت اور کاشتکاری ہے، جس طرح ایک کلمہ حکومت ہے، تو ہر ایک کے ساتھ محنت ہے کہ ایک ملازمت کا بول ہے، ایک ملازمت کی محنت ہے، ایک تجارت کا بول ہے، ایک تجارت کی محنت ہے۔ تو ہر کلمے کے ساتھ ایک محنت ہے۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ جو سب سے بڑا کلمہ ہے، اس کے ساتھ سب سے بڑی محنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس محنت کو انبیاء علیہ السلام سے کروایا کہ نبیوں کو بھیجا ان کی قوموں کی طرف کہ جاؤ ان کے دل کو اللہ کے غیر سے اللہ کی ذات عالی کی طرف پھیرو، ان کے دل کو اللہ کی ذات سے، اللہ کے غیر سے اللہ کی ذات عالی کی طرف پھیرو کہ یہ جتنا یقین لیے ہوئے ہیں چیزوں کا، اور جتنا یقین لیے ہوئے ہیں ملک و مال کا، اور جتنا یقین لیے ہوئے ہیں اکثریت کا، ان کو اللہ کی ذات عالی کی طرف پھیرو۔ چنانچہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی ذات سے جوڑنا یہ دعوت تبلیغ کا مقصد ہے کہ ہم اللہ کی ذات عالی کو بھولے ہوئے ہیں۔ دنیا کی محبت اور دنیا کی محنت نے ہمیں اعمال کی قیمت سے غافل کیا ہوا ہے، عملوں کی قیمت ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو میرے دوست بزرگوں، انبیاء علیہ السلام اس کے لیے بھیجے جاتے ہیں کہ جو چیزوں میں لگے ہوئے ہیں ان کے رخ کو چیزوں سے عملوں کی طرف اور اسباب سے ایمان کی طرف اور اللہ کے غیر سے اللہ کی ذات عالی کی طرف اور دنیا سے آخرت کی طرف، ان کے رخ کو ناکامی سے کامیابی کی طرف پھیر دو۔ اس کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے۔ تو ہر نبی نے آ کر اس دعوت کی محنت کو کیا ہے۔ یہ تمام نبیوں کا کام ہے۔ میں نے پرسوں بھی عرض کیا تھا کہ یہ معالیہ صاحب کا کام نہیں ہے۔ معالیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تو اللہ تعالی نے ایک زمانے کی بھولی ہوئی اور ایک زمانے کی چھوٹی ہوئی چیز وہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو یاد دلا دی۔ یہ بتلاؤ میرے دوستو بزرگوں، اگر آج آپ کی کوئی چیز کھو جائے، آپ کی کوئی چیز کھو جائے اور کسی کو مل جائے 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 10-20 سال کے بعد کسی کو ملی ہے، یقین کر کے بتلاؤ یہ چیز جس کی کھوئی گئی تھی اس کی ہے، یہ جس کو ملی ہے اس کی ہے؟ کس کی ہے بھائی؟ جس کی کھوئی ہے اسی کی ہے نا؟ اس کا تو کوئی حق نہیں اس میں یہ کہنے کا کہ میری ہے، یا کوئی یوں کہے کہ جس کو مل گئی اس کی ہے۔ جس کی چیز کھوئی ہے اسی کی ہے۔ کام انبیاء علیہ السلام کا ہے، کام انبیاء علیہ السلام کا ہے۔ امت نے اس کو کھو دیا، ایک عرصے کے بعد ایک آدمی کو مل گئی، یوں نہیں کہا جائے گا اس کا کام ہے اور اس کی چیز ہے، یوں سوچا جائے گا کھوئی کس کی تھی؟ جس کی کھوئی تھی اس کی مانی جائے گی۔ تو کام اللہ کا ہے، کام اللہ کے رسول کا ہے، کام انبیاء علیہ السلام کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر زمانے میں یہ محنت منتقل ہوتی رہی،
یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے امت سے پھر یہ محنت کروائی اور آپ نے امت سے پھر یہ کام کروایا۔ امت کا حال ہر زمانے میں بگڑا، اپنے عبادات، اپنے ایمان، اپنے اخلاق، اپنے معاشرے، اپنے معاملات، ہر اعتبار سے امت میں جب جب بگاڑ آیا، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا کہ جاؤ ان کو صحیح رخ دو اور ان کی اصلاح کرو۔ اس طرح یہ کام ہوتے ہوتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا۔ آپ کیونکہ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کیونکہ خاتم المرسلین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ آپ کی آمد پر نبیوں کی آمد بند ہو گئی، آپ کی آمد پر نبیوں کی آمد بند ہو گئی، قیامت تک اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ آخری نبی ہیں۔ اس لیے کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا، اس لیے یہ دعوت کی محنت، یہ جو انبیاء سے انبیاء میں منتقل ہوتی تھی اور نبیوں سے نبیوں کی طرف آتی تھی، یہ محنت اب نبیوں سے آتے آتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور پھر آپ سے امت کی طرف منتقل ہو گئی۔ اب نبوت والا کام امت کرے گی، اب انبیاء والی ذمہ داری امت کے سپرد کی گئی ہے کہ امت یہ کام کرے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ رہا ہے ہمیشہ سے کہ نبی آئے، دعوت آئی یعنی دین کی محنت آئی تو دین آیا، نبی گئے، دعوت گئی، دین گیا، ہمیشہ یہ ہوا ہے۔ بلکہ موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے وقت کے لیے قوم کو چھوڑ کے گئے،